ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ وہ میرے محمد کا خدا ہے اور اس مجدد کی فکر کو میرا مجدد یوں بیان کرتا ہے کہ حمد بیان کی تو پھر یوں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن گرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسنا بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اللہ اکبر۔ تو عرض کیا کر رہا تھا، ہم یہ نہیں دیکھتے اونٹ کا چمڑا ہے، ارے اونٹ کا چمڑا بھی کوئی قابل تعظیم ہے، اونٹ کا چمڑا بھی کوئی قابل احترام ہے، یقیناً احترام کے قابل نہیں، یقیناً تعظیم کے قابل نہیں۔ ارے بقرعید پر پتہ نہیں اونٹ کے کتنے چمڑے اس وقت تو سڑتے گوداموں میں پڑے ہوں گے، ان کی بدبو سے لوگوں کا دماغ پھٹ رہا ہوگا۔ یہی تو اونٹ کا چمڑا ہے، میں ملانے کے لیے صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، لیکن ایک اونٹ کا چمڑا وہ بھی ہے، سکھایا گیا، اللہ اکبر، پھر اس کو پکایا گیا اور اس کے بعد پھر کسی خوش نصیب نے اس کو جوتیوں میں ڈھالا اور وہ جوتیاں چند سیکنڈ کے لیے آمینہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر ہمارے مالک و مولا مصطفیٰ جان رحمت کے طلبوں میں آ گیا۔ تھا اونٹ کا چمڑا جوتیاں بن کر حضور کے قدموں میں چند سیکنڈ کے لیے آ گیا، اب اس کو کوئی جوتی نہیں کہتا، احترام سے سنی اس کو نالین شریف کہتے ہیں۔ ارے سب کی جوتیاں مسجد کے باہر اتاری جاتی ہے، لیکن نبی کی نالین کو عشاق منبر پر رکھتے ہیں زیارت کے لیے۔ اندازہ فرمائے کیا خصوصیت ہے ان جوتیوں کی، بس اتنی کہ نبی کے تلووں سے اس کو نسبت ہو گئی اور ہمارا عقیدہ بن گیا جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہے۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی، اب سنیوں بتانا اپنے ایمان والے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر، جب چمڑے کو نبی سے نسبت ہو جائے، جب اللہ اکبر سنگریزوں کو نبی سے نسبت ہو جائے، جب درختوں کو نبی سے نسبت ہو جائے، تو پھر ان کی تعظیم کتنی ہو جاتی ہے۔ اگر صحابہ کو اور اہل بیت کو نبی سے نسبت ہو جائے تو پھر ان کی تعظیم کتنی ہوتی ہوگی۔ اہل بیت کیا ہے، ذرا میں امام ہی کے لہجے میں پڑھ کر کے سناؤں۔ میرا امام کہتا ہے، کون ہے اہل بیت، کون ہے اہل بیت، کون ہے اہل بیت؟ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بیلوس طینت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، بارہائے صحف گنجہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، اللہ اکبر۔ اور پھر مجموعی طور پہ اہل بیت کو بیان کیا، پھر ترتیب آ رہی ہے، کہتے ہیں اللہ اکبر، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، اللہ اکبر۔ شاہ شمشیر زن، شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، اللہ اکبر، شیر شمشیر زن، شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت میں لاکھوں سلام، نسل نسل صفا، اصل نسل صفا، وصل وجہ خدا، باب فصل ولایت میں لاکھوں سلام، وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء، راکب دوش عزت میں لاکھوں سلام، وہ شہید بلا، شاہ گل کو کبا، بے کسے دست غربت میں لاکھوں سلام۔ اندازہ فرمائے یہ اہل بیت کی شان بیان کی، اور جب بات میرے آقا کے یاروں کی آئی تو کیا کہتے ہیں، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام، ان کے آگے وہ حمزہ کی جابازیاں، شیر قرآن سطوت پہ لاکھوں سلام، اللہ اکبر، اصدق الصادقین سید المتقی، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدہ سقر، وہ خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، اللہ اکبر۔ یہ اصحاب کی شان بیان کی جا رہی ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے ہر فرقے میں صحابہ اور اہل بیت کی کہیں نہ کہیں بے ادبی پائی جائے گی، لیکن تنہا اہل سنت ہے جو اللہ سے لے کے رسول اللہ تک، رسول اللہ سے لے کے صحابہ تک، صحابہ سے لے کے اہل بیت تک، اہل بیت سے لے کے اولیاء اللہ تک، اولیاء اللہ سے لے کے علماء ربانیین تک، سب کی تعظیم کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں۔ اب مسلک پر کون ہے، اگر یہ دیکھنا ہے تو دیکھ لو کہ یہ بے ادب تو نہیں، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، دعویٰ کس کا کچھ بھی ہو،
چیک کرنے کا معیار یہ ہے بے ادب تو نہیں ہے. واہ واہ کتنا ادب. کیا کہنا ارے اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں لگے ہوئے زمزم کو اللہ ہزاروں سال بیت گئے. جن کو ایڑیاں لگی تھی وہ تو کب کا پیا گیا. توجہ. ہائے 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 اور رہی والو اگر یہ نہیں سمجھے تو پھر بات دوسری ہے. توجہ ہے. وہ زمزم جس کو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں ڈائریکٹ لگی تھی کیا کہنے اس کو پیے ہوئے تو ہزاروں صدیاں بیت گئی. ہزاروں صدیاں بیت گئی. اب وہ ایڑی والا زمزم کہاں؟ اللہ 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 اللہ. اس لیے کہ ایڑی والا تو نہیں ہے مگر جس کو ایڑی لگی تھی اس سے کسی کو نسبت. ہائے 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 اس سے کسی کو نسبت. اللہ اس سے کہ روزانہ زمزم نکل رہا ہے. اللہ اللہ روزانہ نکل رہا ہے. صرف وہ طلبوں کی نسبت ہے اسماعیلی سے. ہر انسان ادب والا جب زمزم پیتا ہے تو بیٹھ کے نہیں بلکہ کھڑے ہو کے پیتا ہے. واہ واہ ہیں؟ آپ غور کریں. میں تقابل نہیں کر رہا ہوں لیکن صرف ذہن میں کچھ بات لانا چاہتا ہوں. اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے جس کو نسبت تھی اس سے نسبت در نسبت نسبت در نسبت. بولو اب بھی اس کی تعظیم کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ ہائے ہائے ہائے. اور جس کو ڈائریکٹ جان اسماعیل سے نسبت ہے. اللہ 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 اللہ. جس کو ڈائریکٹ ارے واہ واہ واہ. ڈائریکٹ جان اسماعیل. کیسے ڈائریکٹ؟ وہ صدیق اکبر واہ ڈائریکٹ نسبت ہے. ڈائریکٹ. اور کیسی نسبت؟ میرے صدیق کی ہے وہ بھی صدیق اکبر کی ڈائریکٹ نسبت. کیسی نسبت ہے؟ ارے ماں کو تو گود میں بچوں کو سلاتے ہوئے دیکھا ہے لیکن صدیق تیرا مقدر وہ ہے تو نے محبوب خدا کو اپنی گود میں سلانے کا شرف حاصل کیا. ماشاءاللہ سید صاحب زندہ باد زندہ باد. اندازہ فرمائے. واہ واہ واہ. اندازہ یہ نسبت ہے صدیق اکبر کی. صدیق اکبر کی نسبت یہ ہے کہ صدیق کی گود ہے نبی کا سر ہے. ارے نبی کی نالین اگر سر پہ ہو تو اس سر کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اس ابو بکر کی شان کیا ہوگی؟ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. شان حضرت ابو بکر مسلک اعلی حضرت فیضان خلفائے راشدین علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ اور سے حاکمی. صدیق کی گود ہے. ایک بات آپ سے عرض کروں توجہ. عطر بیچنے والے کو اپنے عطر کا خیال ہوتا ہے اور جس عطار یعنی عطر فروش کو اپنے عطر کی قدر نہ ہو. جس عطر فروش کو اپنے عطر کی قیمت کی خود اہمیت نہ ہو تو پھر وہ عطر بیچنے والا اپنے عطر کو کہیں گرا دے گا تو خود ہی قیمت کھوئے گا. گندی سندی بوتلوں میں ڈالے گا تو خود ہی قیمت کھوئے گا. تو عطر بیچنے والا کسٹمر کو خود بتاتا ہے. توجہ ہے؟ اگر توجہ ہے تو بات کرتا ہوں ورنہ کوئی بات نہیں. توجہ ہے؟ عطر بیچنے والا جتنا عطر قیمتی ہوتا ہے, یہ جو گلاب ہوتا ہے نا آپ کے کنوج کا, وہ کسی بھی بوتل میں رکھ کے بیچا جاتا ہے, لیکن جو ہزاروں تولہ روپے کا عود ہوتا ہے وہ کوئی بھی لوکل بوتلوں میں نہیں ملتا. اس کے لیے بوتلیں بھی خوبصورت ہوتی ہے, قیمتی ہوتی ہے. ارے وہ ہزاروں کے تولہ والا, لاکھوں کے تولے والے کے لیے ہزاروں اور سینکڑوں کی بوتلیں بنائی جاتی ہے. تو بوتل دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ یہ عطر کتنا قیمتی ہے, بلا تمثیل سمجھانے کے لیے, ملانے کے لیے نہیں. ارے جب عطر فروش لوکل بوتلوں میں قیمتی عطر نہیں بھرتا تو اس غیور خدا نے صدیق کی گود میں جس کا سر دیا, سر اتنا قیمتی ہے تو اس سر کو رکھنے کے لیے کسی قیمتی ہی گود کا اہتمام کیا گیا ہوگا. ہر ایری گہری گود کا اہتمام نہیں کیا گیا ہوگا, اس لیے کہ نبی کا سر کیا ہے. اگر میں اس کو سمجھاؤں تو گھنٹوں لگے, لیکن چند سیکنڈ میں بھی بات
بات سمجھ میں آ سکتی ہے نبی کا سر کیا ہے، تو آپ کو نبی کے سر کے لیے پہلے بغداد کی طرف سر کرنا ہوگا۔ بغداد میں کیا ہے تو کہا یا غوث واہ کیا مرتبہ اے غوث اے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا، سر بنا کیا کوئی جانے کہ اے کیسا تیرا عالیہ ملتے آنکھیں، وہ اے تلوہ تیرا عالیہ ملتے آنکھیں، وہ اے تلوہ تیرا۔ جب عبدالقادر کا تلوہ یہ ہے کہ آج تک کوئی سر کا اندازہ نہ کر سکا، جب سر عبدالقادر کی شان نہیں پتا تو تلوہ مصطفیٰ کی شان کس کو؟ تلوہ مصطفیٰ کیا ہے؟ میں کوئی خطیب نہیں، اس لیے میں تھوڑا لوکل سے طور پہ چلنا چاہتا ہوں۔ تلوہ مصطفیٰ کیا ہے بتاؤں کیا ہے؟ تلوہ مصطفیٰ کیا ہے؟ تلوہ مصطفیٰ کیا ہے؟ تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، یہ میرے امام زندہ باد زندہ باد۔ یہ تلوہ مصطفیٰ ہے۔ اب جب تلوہ مصطفیٰ کیا ہے؟ جبریل کی پیشانی، توجہ، جبریل کی علیہ السلام، جبریل کی پیشانی نبی کے تلووں پر آتی ہے۔ جب تلوہ مصطفیٰ یہ ہے تو پھر سر انور مصطفیٰ کیا ہوگا؟ اور پھر سن لو، عبدالقادر کے تلوے سے، توجہ، عبدالقادر کے تلوے سے جو آنکھ مل لے وہ ولی بنتا ہے۔ عبدالقادر کے تلوے سے جو آنکھ مل لے وہ ولی بنتا ہے۔ جو نبی کے سر کو اپنی گود میں رکھ کے سلائے، اس صدیق کی ولایت کا اندازہ کون کر سکتا؟ اللہ ماشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے جواب دیجئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مقام صدیق کی ولایت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اور پھر سنیوں کے مجمع میں کہہ رہا ہوں، جو عبدالقادر جیلانی کے تلوے سے آنکھیں ملے وہ ولی ہو جائے، اور جو اس کی توہین کرے، جو اس سے دشمنی کرے تو عرش سے ندا آتی ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ جو میرے ولی سے دشمنی کرے اللہ جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ تو جو عبدالقادر کے تلوے سے آنکھ مل لے، جب اس سے دشمنی کرنے والوں کو خدا جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ جو نبی کے سر کو اپنی گود میں رکھ کے سلائے، جو اس کا غدار ہو جائے، اس کو کہاں پناہ ملے گی؟ پناہ ملے گی۔ اللہ 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 اللہ، واہ 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 واہ۔ صدیق اکبر کی ولایت کا کوئی مقام ہے؟ صدیق اکبر کے مرتبے ہم تو نسبت رسول دیکھتے ہیں، یہ کوئی جذباتی گفتگو نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ سیدوں کو کیا ہو گیا، ان کا کیا موقف ہے، ان کا کیا مسلک ہے صدیق کے بارے میں؟ ہم نے کہا ہمارا کیا موقف پوچھتے ہو؟ بلگرام کے ان سادات کا سید میاں صاحب موجود ہے، باسا کے عمر میاں موجود ہے، وجی میاں موجود ہے، مقصود میاں موجود ہے، انس میاں موجود ہے، یہ میری تائید کریں گے اور علماء بھی۔ ہمارا موقف تو وہی ہے جو کہ چھوچا کے اللہ اکبر شہزادے حضور محدث اعظم ہند نے بیان کیا، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے صدیق اکبر۔ تو ہم سب کی تعظیم کرتے ہیں نسبت نبی کی بنیاد پر، تو یہ صحابہ بھی بڑے عظیم لوگ ہیں۔ آج کل کچھ چھوکرے، کچھ لڑکے یوٹیوب کے نابالغ محققین کو سن کر، نوزائیدہ محققین کو سن کر، صحابہ تو ایسا کرتے تھے، صحابہ تو ویسا کرتے تھے۔ میں نے کہا کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ ایسا کرتے تھے۔ میں نے کہا بڑوں کا، صوفیہ کے نزدیک بڑوں کا کوئی عمل اگر سمجھ میں نہ آئے تو اس پر آپ کو بک بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں. ٹرین چلتی ہے, آپ سفر کرتے ہیں تو ٹرین چلتی ہے تو بولو درخت تو گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ آپ مت بولیے نا, اگر بولنا ہے تو سبحان اللہ کچھ بول دیں گے. ایسے کہ کسی فقیر کے صبر کا امتحان نہ لیا کریں. آپ اس طرح آپس میں بولیں گے تو میں کیسے بولوں؟ آپ کو نہیں پتا شاید سننے والوں کو کہ بولنے والا جب بولتا ہے تو وہ گویا کہ خون جگر نچوڑتا ہے. اللہ اللہ. ہاں, اور میں کوئی سبق یاد کر کے تو نہیں آیا کہ آپ کو جو بھی آپ کرتے ہیں میں سناتا پھر چلا جاؤں. ایسا نہیں ہے. اصل میں آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں. اللہ اللہ. غالب نے یہ بات کہی تھی نا, تو آپ سنجیدہ ہوں گے تو ہم بھی کچھ سنجیدہ بات کریں گے. آپ گڑبڑ کریں گے تو کچھ گڑبڑ ادھر سے ہو سکتی ہے. بڑی نزاکت کی بات ہے. آپ کی گڑبڑ تو کسی کی نظر نہیں ہوتی, یہاں تو کیمرے لگے ہوتے ہیں. اللہ اللہ. اس لیے تھوڑا سا ادھر بھی توجہ فرمائیں. کیا عرض کر رہا تھا, توجہ فرمائیں. اگر کوئی چیز بڑوں کی سمجھ میں نہ آئے تو اس پر ہمیں بک بک نہیں کرنا, کیونکہ ہمارے پاس اتنا دماغ نہیں. کیوں دماغ نہیں؟ جب ہم ٹرین میں بیٹھتے ہیں, ٹرین رفتار میں چلتی ہے تو بولو درخت تو گھومتے نظر آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ کس کس کو گھومتے نظر نہیں آتے ٹرین میں, درخت چلتی ٹرین میں؟ ذرا مجھے بتائیں, کوئی ہے ایسا؟ جب ٹرین راجدھانی کی سپیڈ میں چل رہی ہو تو درخت تو گھومتے کس کو نظر نہیں آتے؟ کوئی ہے اس مجمع میں ایسا؟ میں اپنی معلومات میں اضافہ کروں کیونکہ یوپی میں بڑا کمال ہو رہا ہے, تو ذرا یہ بھی کمال آپ کے یہاں ہے. اہل منبر میں کسی نے راجدھانی ٹرین میں سفر کرتے ہوئے درختوں کو گھومتے نہیں دیکھا. کوئی ہے ایسا؟ نہیں ہے. گھومتے کس کس کو نظر آتے ہیں؟ بتاؤ نا بھیا. ہاں, سب کو آتے ہیں. ادھر بھی ایسا ہی ہے. تو کیا واقعی درخت تو گھومتے ہیں؟ بولیں. ننھے بچے دوسرے دن اسکول میں جا کے ڈسکس کرتے ہیں, ارے ہم تو ابا کے ساتھ ٹرین میں گئے تھے, وہ سارے درخت تو گھوم رہے تھے. تو یہ بات سچی ہے؟ نہیں. بچے یہ بکتے ہیں کہ ٹرین میں گئے تھے تو درخت تو گھوم رہے تھے, اور درخت نہیں گھوم رہے تھے, تیری ٹرین زور سے چل رہی تھی. اگر درخت کی حقیقت معلوم کرنا تھا تو اس لاؤبالی ٹرین سے نیچے اتر کر کے درخت کو دیکھتا. درخت تو گھوما نہیں کرتے, درخت تو جھوما نہیں کرتے, پہاڑ گھوما نہیں کرتے, پہاڑ جھوما نہیں کرتے. بلا تمثیل او لاؤبالی ٹرینوں میں بیٹھ کر بزرگوں کے اقوال کو اسی طرح دیکھتے ہو جیسے بچے ٹرین سے درختوں کو گھومتا ہوا دیکھتے ہیں. ارے درخت نہیں گھوما کرتے میرے عزیز, جیسے درخت کبھی نہیں گھومتے. ٹرین کا قصور ہے کہ وہ تیز چل رہی ہے تو درخت گھومتے نظر آ رہے ہیں. ایسے ہی تم بے ادبی کی ٹرین میں بیٹھ کر بے باکیوں کے ساتھ اگر بزرگوں کے اقوال کو دیکھو گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ صحیح نہیں کہہ رہے ہیں, لیکن آپ کو کیا پتا. ایک بات بتا دوں, امام عبدالوہاب شارانی نے لکھا ہے, کچھ لوگ اولیاء اللہ کے اقوال پر بحث کر رہے تھے. انہوں نے تو یہ کہہ دیا, انہوں نے تو یہ کہہ دیا, انہوں نے تو یہ کہہ دیا, جو آج کل بہت چل رہا ہے, یہ کہہ دیا, یہ کہہ دیا. ایک بزرگ تشریف لائے, آنے کے بعد کہا کیا چل رہا ہے؟ وہ فلاں ولی نے ایسا کہا, اس نے ایسا کہا, وہ تو کفر ہے, وہ تو شرک ہے, وہ تو الہاد ہے. ایسے میں اس اللہ والے نے کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی تو کہا یہ ذرا بتاؤ یہ کتے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ محققین نابالغ جو کھڑے تھے کہنے لگے سمجھ میں نہیں آتا کتے کیا کہہ رہے ہیں. کہا نادان, ذلیل مخلوق کے اقوال تمہارے سمجھ میں نہیں آتے, خدا کے دوستوں کے اقوال تولنے چلے ہو. خدا کے دوستوں کے اقوال تولنے چلے ہو. جب تم کتوں کی باتوں کو نہیں سمجھتے تو خدا کے دوستوں کی باتوں کا معیار تم کیا سمجھ سکتے ہو؟ اس لیے اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ. صحابہ وہ ہیں جن کو قرآن نے ٹائٹل دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ اتنا بڑا ٹائٹل ہے. انہی لوگوں کے لیے قرآن نے کہا ہے جو میں نے سورہ مجادلہ میں آیات پڑھی, لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یعادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ اکبر. اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اللہ فرماتا ہے صحابہ کی شان, توجہ کریں, قرآن کی روشنی میں کیا کہتا ہے, تم ہرگز نہ پاؤ گے ان کو, کن کو, جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور پھر وہ ایسوں کو دوست بنائے جو اللہ رسول سے دشمنی کرتے ہیں. یعنی جو ایمان لاتے اللہ اس کے رسول پر, یوم آخرت پر,
وہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہیں کرتے، حتیٰ کہ وہ دشمن خدا وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ او ابناءہم او اخوانہم، اگرچہ ان کے باپوں، اگرچہ ان کے بھائیوں، اگرچہ ان کے او عشیرتہم، اگرچہ ان کے رشتہ دار و قرابت دار ہو، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، وہ سب سے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان،